بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظہ کی تیزی میں زیادہ کردار مراد و وظائف کے بجائے گناہوں سے اجتناب کا ہوتا ہے۔ گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، خصوصاً قرآن کریم کا حافظ اگر گناہوں سے نہ بچتا ہو تو قرآن بھی بھول جاتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ حفظ القرآن کے لیے ایک مصنون عمل بھی حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا۔ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں قرآن یاد کرتا ہوں لیکن وہ میرے سینے سے نکل جاتا ہے، محفوظ نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ایسی ترکیب بتاؤں جو تجھے بھی نفع دے اور جسے تو بتائے اسے بھی نفع دے، اور جو کچھ تو سیکھے تو وہ محفوظ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دریافت فرمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ میں آخری تہائی رات میں اٹھ سکے تو بہت اچھا ہے، کہ یہ فرشتوں کے اترنے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ اس وقت جاگنا مشکل ہو تو آدھی رات میں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو رات کے شروع میں ہی کھڑا ہو کر 4 رکعت نماز نفل پڑھ۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھ، اور چوتھی رکعت کی اتحیات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود و سلام بھیج۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی درود بھیج۔ اس کے بعد تمام مومنین اور تمام مرحوم مسلمانوں کے لیے استغفار کر اور پھر اس دعا کو مانگ۔ اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أقرأه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تغسل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اس عمل کو 3 جمعہ یا 5 جمعہ یا 7 جمعہ کر، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ عمل حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اپنے رسالے فضائل القرآن کے آخر میں بھی ذکر کیا ہے۔ اگر حافظہ نہ ہونے کی بنا پر اس عمل کا کرنا مشکل ہو تو ہر نماز کے بعد 11 بار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھ لیں۔